رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفیان بن عبداللہ آئے اور سوال کیا، اللہ کے پیغمبر، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، میرے لیے اسلام کا کوئی جامع اصول بتا دے کہ میں اس کے بعد کسی سے کچھ نہ پوچھوں، مجھے کسی کی حاجت نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ، تو اپنی زبان سے اقرار کر کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لے آیا۔ ثم استقم، پھر اس کے اوپر ڈٹ جا، بدعات کی آندیاں آئیں، شرک کی آندیاں آئیں، کفر کی آندیاں آئیں، تلواریں چلیں، نیزے چلیں، قوم کی طرف سے طعنے برداشت کرنے پڑے، ثم استقم، پھر تم ڈٹ جا۔ یہ دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ کہنے کو یہ دو جملے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر یہ پورے کا پورا اسلام ہے۔ ہماری آج کی گفتگو اس حوالے سے ہے کہ اسلام نام ہی قربانیوں کا ہے۔ جس شخص کے دل کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں، اپنے نفس کو مارنے کا جذبہ نہیں، اپنے نفس کو پیچھے کرنے کا جذبہ نہیں، اس کا اسلام اللہ قبول نہیں کرتے۔ اسلام نے حضرت انسان سے 4 قسم کی قربانیوں کا تقاضا کیا ہے: جان، مال، اولاد اور ہر چیز کی قربانی، اور وہ نفوس قدسیہ جن کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر جھانکا اور سب سے خوبصورت دل میرے صحابہ کے پائے ہیں۔ اور نفوس قدسیہ کی قربانیوں کے کیا کہنے، اسلام نے جب بھی تقاضا کیا ہے، جس چیز کا تقاضا کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ نے جہاد کے چندے کا اعلان کیا۔ ہم سے تو 10 روپے نکالنے مشکل ہو جاتی، لیکن ایک شخص اپنے گھر کا سارا سامان لے کر نکلا ہے۔ عمر گھر کا آدھا سامان لے کر نکلے اور کہا، آج میں نیکیوں کے اندر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، کہ میں گھر کا آدھا سامان لے کر نکلا ہوں۔ سوچ یہی تھی کہ اتنا کون لے کر آئے گا، آخر کوئی اپنے گھر کے لیے بھی تو چھوڑتا ہے۔ جا کر دیکھا کہ صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان لے کر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ پوچھا، صدیق گھر میں کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے بھی تو کچھ ضرورت ہے۔ تو فرمایا صدیق اکبر نے، اللہ کے پیغمبر، جب آپ پر ایمان لے آئے، جب آپ کو سچا نبی مان لیا ہے، جب ہم نے اسلام کا اقرار کر لیا ہے، تو پھر ہمیں گھر کے لیے کچھ نہیں چاہیے، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آئے۔
اور اس وقت عمر بن خطاب نے یہ الفاظ کہے تھے، جو گھر سے یہ نیت لے کر نکلا تھا، آج میں صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہتے اس کے بعد پھر مجھے کبھی تمنا نہیں ہوئی کہ میں صدیق سے آگے بڑھوں گا۔ وہ یہ یقین ہو گیا تھا اس دن کہ صدیق عمر تو کبھی صدیق سے نیکیوں کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے، یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ والدہ نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں، کب تک؟ ایسا جب تک تو محمد علیہ السلام کا کلمہ نہیں چھوڑ دے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ وقت گزرتا گیا، آخر انسان کب تک صبر کرتا ہے؟ غشی کے دورے پڑنے لگے، کان کے قریب گئے ماں کے، اور ماں خوش ہوئی کہ شاید یہ اپنی بات سے پھرنے لگا ہے، اور جا کر ماں کے کان میں کہا، اے ماں، تیری ایک جان ہے، تیری 100 جانیں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے محمد علیہ السلام کی عظمت، شان، عزت پہ قربان کر دیتا۔ تیری تو ایک جان ہے، تو یہ بات ذہن سے نکال دے کہ ساتھ محمد علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ دے۔ آج میں کہتا ہوں ماں نہیں مانتی، والد نہیں مانتے کسی کام کے لیے، خاندان نہیں مانتا، اب یہ جذبہ نہیں ہے میرے اندر، تو اتنی قربانی کا جذبہ نہیں ہے کہ میں خاندان سے ٹکر لے لوں، والدین سے ٹکر لے لوں۔ انہوں نے سعد نے اتنی بڑی بات کہہ دی، یہ قربانی کا جذبہ تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے ضائع نہیں کیے اس جذبے کو، ضائع نہیں کیے جس نے اتنی بڑی قربانی دی، اللہ رب العزت نے ضائع نہیں کی، بڑی شان، عزت، رفعت، بلندیوں سے نوازے۔ اسی طرح سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی، احد کا میدان ہے، احد کا میدان سجا ہوا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، مشرکین مکہ نے حملہ کر دیا، یہ حنظلہ نکلے ہیں اور جا کر کفار کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، بڑی دردناک اور عجیب داستان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ شہداء کو تلاش کرو، احد کے شہداء۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا، میں نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ کی لاش زمین سے کچھ اوپر اٹھی ہوئی، اور ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے، پانی گر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو آ کر سارا ماجرا بتایا، اللہ کے پیغمبر یہ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے دیکھا، اور آپ نے فرمایا اس کی بیوی کو بلاؤ۔ بیوی کو بلایا، کہا یہ کس حالت کے اندر آیا تھا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، غسیل الملائکہ، یہ لقب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر یہ غسل کی جنابت کی حالت میں تھے، آپ کی آواز کان میں پڑی ہے، اس انداز کے ساتھ لبیک کہا کہ انہوں نے غسل کرنا بھی گوارا نہیں کیا، کہ کہیں نبی علیہ السلام کے امر کے اوپر لبیک کہتے ہوئے کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یہ شان اللہ رب العزت نے دی۔ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے، 9 بیٹیاں پیچھے چھوڑ کر گئی، 9 بیٹیاں بہت بڑی بات ہے، اور اپنے بیٹے جابر کو کہا کہ بیٹا میں میدان جہاد کے اندر جا رہا ہوں، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، لیکن ایک میری بات یاد رکھنا،
میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری بیٹیوں کا خیال رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہید ہو گئے، شہادت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جابر سے ایک دن پوچھا، اے جابر تم نے سنا ہے شادی کر لی؟ کہا جی اللہ کے پیغمبر شادی کر لی ہے۔ کس سے کی ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر بیوہ عورت سے کی ہے۔ کہا تم نے کماری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ کہ اللہ کے پیغمبر میرا باپ مجھے وصیت کر کے گیا تھا کہ میرے جانے کے بعد تم نے میری بیٹیوں کا خیال رکھنا، اور میں نہیں چاہتا کہ گھر کے اندر لڑائی ہو، جھگڑا ہو۔ میں نے ایک سلیقہ شعار عورت کا انتخاب کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اتنی بڑی قربانی ہے، 9 بیٹیاں گھر کے اندر چھوڑ کر گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے شان کیا دی ہے۔ صحیح البخاری کے اندر الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ حضرت جابر کہتے ہیں میں پریشان رہتا تھا، ہر وقت غم کی حالت میں رہتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بلایا، کہا جابر پریشان کیوں ہو؟ کہ اللہ کے پیغمبر پریشان کیوں نہ ہو، 9 بہنوں کا ساتھ ہے، اور پھر یہاں تک بس نہیں، میرا باپ مقروض بھی تھا، قرض لینے والے آتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر تیرے باپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، میں تمہیں ایک بات سنانا چاہتا ہوں، اس بات کو سننے کے بعد تو خوش ہو جائے گا۔ کہ اللہ کے پیغمبر سنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ پردے کے اندر کلام کی ہے۔ شہدائے احد کے ساتھ اللہ نے پردے کے اندر کلام کی، لیکن تیرے باپ کو یہ فضیلت اللہ رب العزت نے دی ہے۔ کہا جابر جب تیرے باپ سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوئے، اللہ رب العزت نے سارے پردوں کو ہٹا دیے، تیرے باپ کے سامنے، تیرے باپ کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے بٹھا کے بات کی، اور تیرے باپ سے اللہ نے پوچھا ہے عبداللہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تیری خواہش کیا ہے؟ جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ تیرے باپ نے کہا کہ یا اللہ میں دنیا کے اندر دوبارہ جانا چاہتا ہوں، کہا یہ تو خواہش پوری نہیں ہو سکتی، جو دنیا سے ایک دفعہ آ گیا میرا ضابطہ اور قانون ہے کہ وہ واپس نہیں جا سکتا، اس کے علاوہ کوئی خواہش ہے تو وہ بتاؤ۔ اور یہاں تک بس نہیں، یہی جابر بیان کرتے ہیں قربانیوں کا صلہ اللہ رب العزت کتنا دیتا ہے، کہ اللہ کے سامنے سب کچھ چھوڑ کے تو دیکھو، اللہ کے لیے میں فجر کی نیند قربان نہیں کر سکتا، آدھا گھنٹہ اپنی دکان قربان نہیں کر سکتا، خوشی کے اوپر اپنے خاندان کی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتا، یہاں اتنی بڑی قربانی ہے، جان دے دی ہے۔ جابر کہتے ہیں شہدائے احد کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، میرے باپ کی لاش بھی پڑی تھی، اور جس طرح ظالموں نے سیدنا حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا تھا، میرے باپ کو بھی کی لاش کو بھی انہوں نے چیر پھاڑ دیا تھا۔ میں قریب ہوتا کہ میں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھوں، لوگ مجھے پیچھے کر دیتے کہ تیرے باپ کا چہرہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دیکھا جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت آپ نے فرمایا اس شخص نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ اس کی لاش کے اوپر اللہ کے فرشتوں نے سایہ کیا۔ یہ قربانیوں کا صلہ دیتے ہیں اللہ رب العزت، اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کے تو دیکھو۔ صحابہ کرام نے چھوڑا ہے، یہ جو سرٹیفکیٹ عطا کی ہے نا اللہ رب العزت نے، یہ جو سند عطا کی ہے، آج جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے کہتا ہے جی کہ صحابہ کرام کے پاس بھی تو کوئی سند نہیں تھی، سب سے بڑی سند صحابہ کرام کے پاس
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا. سب سے بڑی سند رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی. اس سے بڑھ کر بڑا کوئی سند ہو سکتی ہے؟ اور پھر قرآن مجید بھرا پڑا ہے ایسے ایسے سرٹیفکیٹ دیے اللہ رب العزت نے، ایسی ایسی اسناد دیے ہیں کہ کائنات کے کسی شخص کو کوئی سند نصیب نہیں ہو سکتی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے. اولئک هم المفلحون، کہ یہ لوگ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. اتنا بڑا سرٹیفکیٹ. اور صحابہ کرام قربانیاں جب دیتے تھے، منافقین نے جب کہا تھا نا کہ یہ تو بے وقوف، اللہ رب العزت نے جواب کیا دیا. اللہ نے کہا یہ بے وقوف نہیں ہے، تم بے وقوف ہو اصل کے اندر. اور امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا صحابہ کرام کی قربانیوں کا کیا کہنے. امام مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جس انداز کے ساتھ رسول اللہ سے محبت کی ہے، جس انداز کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے. فرمایا کہ امام مالک کے دور کے اندر جو لوگ تھے وہ فتنوں کا دور نہیں تھا، وہ بھی بڑے عظیم لوگ تھے. امام مالک اپنے شاگردوں کو کہہ رہے کہ اگر تم صحابہ کے دور میں ہوتے تو صحابہ کی قربانیوں کو دیکھ کر، صحابہ کی وفاؤں کو دیکھ کر تم بھی ان کو بے وقوف ہے. اتنی والہانہ محبت کی ہے انہوں نے، اتنی عظیم محبت کی ہے. عروہ ثقفی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدے کے لیے جب تشریف لائے، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ، حدیبیہ کے مقام کے اوپر واپس گئے تو جا کر انہوں نے مشرکین مکہ کو کچھ الفاظ کہے تھے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل. اس نے جا کر مکہ والوں کے اندر منادی کر دی، اعلان کر دیا. اس نے کہا مکہ والوں تم محمد کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے اندر بڑی قربانی کا جذبہ ہے، بڑی قربانیوں کا جذبہ ہے. پھر اس نے وضاحت کے ساتھ بیان کی. اس نے کہا میں ایسی محبت دیکھ کر آیا ہوں، وہ پیغمبر اگر وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے قطرے اس کے ساتھی نیچے نہیں گرنے دے. وہ پیغمبر اگر تھوک پھینکتا ہے تو اس کی تھوک کو اس کے ساتھی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے جسم کے اوپر ملتے ہیں. اور جب وہ بات کرتا ہے کہ اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی اہمیت صحابہ کے نزدیک کتنی تھی. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر خطاب کرتے تھے، جب اللہ کے پیغمبر گفتگو کرتے تھے، صحابہ کا ادب، صحابہ کا احترام اس انداز کے ساتھ ہوتا تھا کہ گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے، اور اگر ذرا سا بھی سر ہلایا تو پرندے اڑ جائیں. یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں آج جس کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا وہ گفتگو کرنا شروع کر دیتے، جس کو صحیح نماز نہیں آتی وہ گفتگو کرنا شروع کر دیتے، جس کو کلمے کا ترجمہ نہیں آتا وہ تبصرہ شروع کر دیتے. یہ وہ نفوس قدسیہ تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفیر بنا کر روم کی طرف بھیجا ہے. بادشاہ کے دربار کے اندر بیٹھے کھانا کھانے لگے. ایک لقمہ نیچے گرا، ایک لقمہ نیچے سے اٹھا کر کھانا کھانے لگے تو ساتھ والے ساتھی نے ایسے کو نہیں ماری. کہا حذیفہ رک جاؤ، تمہیں پتہ نہیں کہ تم کن کے دربار میں بیٹھے، یہ بڑے اونچے لوگ ہیں، یہ بڑے مہذب لوگ ہیں. کا کیا ہوا؟ کہا یہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ لقمہ نیچے گرے اور کوئی نیچے سے اس کو اٹھا کر کھائے. کہا میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ کھانے کا لقمہ اگر نیچے گرا ہے اور وہ کھانے کے قابل ہے تو پھر اس کو اٹھا کر کھا لیے جائے. اور میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہے، آپ نے کھایا ہے. میں نہیں جانتا ان بادشاہتوں کو، میں نہیں جانتا
ان کی تہذیبوں کو، ان کے پروٹوکول کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے کھایا ہے، میں آپ کی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ یہ قربانی کا جذبہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفیر بنا کر حدیبیہ کے مقام مکے کے اندر بھیجا کہ جاؤ مکے والوں سے ان سے بات کر کے آؤ۔ گئے، اپنے رشتہ داروں کے گھر ٹھہرے۔ مکے والوں نے کہا کہ تم عمرہ کر لو، باقیوں کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ کہا نہیں، میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر قربانی کا جذبہ دیکھیے، سنت کے اوپر عمل دیکھیے۔ میں تو کہتا ہوں نا، ماں کیا کہے گی، باپ کیا کہے گا، بیٹا کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہے گا، ماموں کیا کہے گا، پھپھو کیا کہے گی۔ یہ بھی عظیم لوگ تھے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کی، مکے والوں کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہے، اور ان کے ہاں یہ رواج تھا، جو بڑے لوگ ہوتے تھے مکے کے اندر، وہ اپنی چادر کو نیچے رکھتے تھے ٹخنوں سے۔ سیدنا عثمان کو بھی کہا گیا کہ عثمان تم مشرکین مکہ کے ساتھ مقام گفتگو کے لیے جا رہے ہو، ان کے ہاں شرف کا مقام یہ ہے، ان کے ہاں عزت کا مقام یہ ہے کہ ان کی شلواروں ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں۔ کہا مجھے نہیں پتا ان کے ہاں شرف کا مقام کیا ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار نصف پنڈلی تھی، پنڈلی پہ ہوتی تھی۔ یہ قربانی کا جذبہ۔ آج میں فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتا، فجر کی نیند قربان نہیں کر سکتا، اور جس شخص کے اندر یہ قربانی کا جذبہ پیدا ہو گیا، جس شخص کے اندر یہ قربانی کا جذبہ پیدا ہو گیا، اس کا اسلام اللہ کے ہاں قبول۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں نے آیت پڑھی ہے شروع کیا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ تم کہو گے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں اور پھر تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، پھر تم سے قربانیاں نہیں مانگی جائیں گی، پھر تم سے قربانیاں نہیں لی جائیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت آزماتے ہیں اپنے بندے کو۔ جس شخص کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی بڑی آزمائشیں اس کے اوپر آتی ہیں۔ سب سے زیادہ مضبوط ایمان اللہ رب العزت کی اس دھرتی کے اوپر محمد ذیشان علیہ السلام کا ہے، اور سب سے بڑی قربانیاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ ذرا تصور تو کریں کہ میرے گھر کے اندر لاش پڑی ہو میرے بیٹے کی، اور باہر سے مجھے لوگ کہیں کہ نعوذ باللہ آج کے بعد محمد کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کا نام کوئی نہیں لینے والا ہوگا، اس وقت میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ لیکن قربان جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ نے یہ دکھ بھی برداشت کیے، آپ نے یہ دکھ بھی برداشت کیا ہے۔ اور پھر کس کس کی قربانیوں کا تذکرہ کریں؟ آپ کی ایک با وفا بیوی جسے دنیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کرتی، وفا کی انتہا کرنی کہ جس کے خیموں کی ڈوریاں سونے کی تھیں، اور ایک مقام وہ بھی آیا ہے شیب ابی طالب کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاؤں کی اس قدر انتہا تھی کہ آپ کو محصور کر دیا گیا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں پہنچائی جا رہی۔ اس شیب ابی طالب کے اندر اس با وفا بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی خیموں کی ڈوریاں سونے کی ہوتی تھی، ایک وقت یہ بھی آیا ہے اس کو اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کے گزارا کرنا پڑا، اور پھر اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر، نبی علیہ السلام کو کھانا دینے کے لیے آ رہی ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج مجھے کوئی بڑا آدمی سلام کہہ دے، میرے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ مجھے ایم این اے نے سلام بھیجا ہے، مجھے ایم پی اے نے سلام بھیجا ہے،
مجھے فلاں شیخ نے سلام بھیجا ہے، فلاں بزرگ نے سلام بھیجا ہے۔ ایک یہ عظیم ہستی تھی، حضرت خدیجہ آ رہی ہیں آسمانوں سے، اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیج دی اور کہا ہے جبرائیل جاؤ میرے محمد علیہ السلام کو کہہ دو۔ اللہ کیا کہنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر یہ جو آپ کی بیوی آ رہی ہے نا خدیجہ، اس کے ہاتھ میں برتن ہے، یہ آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کر کے لا رہی ہے، اس کی آپ کے ساتھ وفائیں ہیں، وفاؤں کی انتہا ہے۔ اور کہا جبرائیل نے اللہ رب العزت نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اس عورت کے اوپر اللہ رب العزت سلام بھیج دیں، اور صرف اللہ کی طرف سے نہیں، اس عورت کے اوپر اس کو خوشخبری دے دیجئے گا، اس عورت کے اوپر میں جبرائیل بھی سلام بھیجتا ہوں۔ آسمانوں کا فرشتہ، سردار فرشتہ سلام بھیج رہے ہیں، آسمان کے رب کا سلام آ رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ شادی کی رات اس عورت نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کہا تھا، اللہ کے پیغمبر اے میرے سر کے تاج، آج کے بعد یہ جو مال میں نے کمایا ہوا ہے یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال آپ کا ہے، اور آپ اس کو جہاں مرضی خرچ کریں۔ وفاؤں کی جب انتہا ہوتی ہے، قربانیوں کی جب انتہا ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت یہ شرف اور یہ مقام عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ بھی اپنے اندر یہ جذبہ تو ایک دفعہ پیدا کریں، یہ جذبہ تو پیدا کریں، جو تو زیادہ نہیں کم از کم فرائض کا تو اہتمام کریں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام کی عمارت 5 ستونوں پہ کھڑی ہے، 5 ستونوں پہ، ان میں سے ایک بہت بڑا ستون نماز ہے۔ شہادتین کے بعد جہاں بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے کسی عمل کی، کسی فرض کی، اسلام کے کسی اہم رکن کی، سب سے پہلے اللہ رب العزت کے پیغمبر نے نماز کی بات کی، نماز کی بات کی ہے۔ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ میں بھی مسلمان کہتا ہوں اپنے آپ کو، آپ بھی مسلمان کہتے ہیں۔ یہ ایک مسجد ہے، 4 دیواروں پہ کھڑی ہے، 4 دیواروں پہ، اس کی ایک دیوار ہی نکال دی جائے، کون اس کو مکمل کہے گا؟ کون اس کا مکمل کہے گا؟ یہ جو مسجدیں بھر گئی ہیں رمضان کے اندر، رمضان کے بعد میں یہ نمازی کہاں جائیں گے؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ صرف رمضان کے اندر نماز فرض ہے؟ کس نے یہ فتویٰ دی ہے؟ کوئی ایک فتویٰ تو مجھے لا کر دکھائیے، کوئی ایک فتویٰ۔ بے نماز شخص کے بارے میں سب سے نرم فتویٰ امام ابو حنیفہ کا ہے، محدثین میں سے سب سے نرم فتویٰ امام ابو حنیفہ کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں بے نماز شخص کے بارے میں حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے نماز کو قید کے اندر ڈال دے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس کو قید سے آزاد نہ کیا جائے۔ امام ابن القیم نے لکھا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی جن کے نام کی 11ویں دیتے ہوئے نہیں تھکتے، ان کے الفاظ کیا ہیں بے نماز شخص کے بارے میں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو شخص مر جائے، شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں، اور اس حالت میں مرے کہ وہ بے نماز تھا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اس کی جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، اس کو کفن بھی نہ دیا جائے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس شخص کی موت ملت محمد علیہ السلام کے اوپر نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں، یہاں گھروں کے گھر بے نماز، علاقوں کے علاقے بے نماز، شہروں کے شہر بے نماز، برکتیں کہاں سے آئیں؟ رحمتیں کہاں سے آئیں؟ آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرق بیان کیا، اور فرق کیسے بیان کیا ہے؟
کس انداز کے ساتھ بیان کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اپنے آپ کو انسان کہلوانے والوں، اپنے آپ کو بندے کہلوانے والوں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیسے بیان کیا؟ آپ نے فرمایا بے نماز نمازی بین العبدی و بین الکفر والشرک. آپ نے نماز کی بات نہیں کی، آپ نے فرمایا کافر اور مشرک اور بندے کے درمیان. آپ نے نماز کی بات نہیں کی، پہلے نماز کی بات نہیں کی. آپ نے فرمایا کافر مشرک اور بندے کے درمیان فرق نماز کا ہے. جو نمازی ہے وہ بندہ ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمازی کس کو کہتے ہیں؟ جو عید کی نماز پڑھنے کے ساتھ مسجد سے چلا جائے. نہیں، نمازی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے 12 مہینے دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن اس انداز کے اندر گزرے کہ اس کو اپنی نماز کی فکر ہو. یہ قربانی مجھ سے نہیں دی جاتی، یہ قربانی مجھ سے نہیں دی جاتی. اور میں امید لگائے بیٹھا ہوں کہ کون کون سی امیدوں کا ہم تذکرہ کریں. میرے بھائیوں، یہ ایک چھوٹی سی قربانی تو کم از کم یہ تو اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. آج یہاں سے عہد کر کے جائیں، یہاں سے عہد کر کے جائیں. اگر کسی میرے بھائی کی زندگی گزر گئی ہے پچھلی، اللہ معاف کرنے والا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو سچی توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ جو کر لیتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہاں سے سچی توبہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ رمضان گزر جائے گا لیکن ہم نے مسجدوں کے اندر ہی رہنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا